السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کو جاننے والا اور ان کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اور ہر قسم کے شکر کے لائق صرف اور صرف خالق کائنات اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین، کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اطاعت نہ کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے والے لوگ وہ ہیں منافق، اور منافق کی چند صفات ہم نے دیکھے کہ منافق کی سب سے پہلی صفت جو کل کی کلاس میں قرآن مقدس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی کہ وہ لوگ اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ اپنے آپسی اختلاف کا فیصلہ، دین کے کسی معاملے کے اختلاف کا فیصلہ، دنیا کے کسی معاملے کے اختلاف کا فیصلہ، جیسے وراثت کا اختلاف ہو یا میاں بیوی کے بیچ کے جھگڑے کا اختلاف ہو یا کسی عقائد میں کسی مسئلے کا اختلاف ہو یا کسی مسائل کا اختلاف ہو، یہ کوئی بھی اختلاف جب ان کے بیچ میں رونما ہوتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس اختلاف کا فیصلہ یہ طاغوت سے کراتے ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں کراتے۔ یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ یہ اپنے فیصلے کو حل کراتے ہیں، یا تو اپنی نفس سے اپنی مرضی سے اس کا فیصلہ لے لیتے ہیں، یا معاشرہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، یا اپنا قبیلہ جس کو پسند کرتا ہے اسے لے لیتے ہیں، یا اتنا لیتے ہیں دین میں سے جتنا ان کی مرضی کو اچھا لگتا ہے، جو ان کی مرضی کو اچھا نہیں لگتا وہ اس کو نہیں لیتے۔ یہ تھی منافق کی صفت کہ وہ پوری طرح سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کیا والے نہیں ہوتے۔ دوسری صفت بتائی گئی کہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دھوکے کی حقیقت کو کھولا کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، یعنی ان کے دھوکے سے مومن کی تقدیر نہیں بدل جاتی۔ تقدیر کا لکھنے والا تو خالق کائنات ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہی دھوکہ اور وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ رب العزت چاہے گا۔ انہوں نے بہت کچھ کوشش کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان لیوا حملے تک کیے انہوں نے۔ ان منافقوں نے معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کے اوپر الزامات لگائے، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، صحابہ کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی، اور دن رات یہ آستین کے سانپ مسلمان کا بھیس پہن کر کے اسلام کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ کیا انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، یعنی مومن کو دھوکہ، مومن ان کے دھوکے کا شکار یہ کسی کے تقدیر کے مالک نہیں، تقدیر کا مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ یہ بہت ایک قیمتی بات پتہ چلی کل کی کلاس میں۔ تیسرا، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی علم سے یہ خالی ہوتے ہیں، یہ شعور سے خالی ہوتے ہیں، یہ انجام سے خالی ہوتے ہیں۔ چوتھا، یہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، یہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پانچواں، ان کے اندر ایک مرض ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ ہے بیماری نفاق کی بیماری، یعنی شک کی بیماری۔ اور آخر میں اس کا انجام ہم نے جانا اس منافقت کا کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے
عذاب علیم کا وعدہ کیا کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ تھے منافق۔ آج کی کلاس میں اور یہی موضوع چلے گا اور مومنوں کی صفات بتائی جائے گی۔ جب ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں مومنوں کے، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے یا مومن کی پہچان؟ جیسے مسلمان آپس میں سبھی مسلمان ہیں، اسی بیچ کے اندر مومن بھی ہوا کرتے ہیں، منافق بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو جب ان کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے کو لے کر کے، تو مومن سمعنا و آتانا، یعنی وہ سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، قرآن کی اور حدیث کی وہ سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور وہی مسلمان کی بھیڑ میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے فیصلہ نہیں لیتے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، اپنے لاجک سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یا اپنے معاشرے کی جو چیز معاشرہ جس کو پسند کرتا ہے اس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یا ان کے بڑوں نے جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے، باپ اور دادا نے غیر شرعی طور پر یعنی قرآن و حدیث کے خلاف، وہ اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے دوست جو کہہ دیتے ہیں، ان کی نفس جو کہہ دیتی ہے، وہ اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے بزرگوں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر سے سمجھیے، مسلمان کی بھیڑ میں دونوں قسم کے مسلمان ہیں، مومن بھی اسی کے اندر ہے اور منافق بھی اسی کے اندر ہے، اور یہ پہچان میں نہیں آتے۔ لیکن جب آپس میں کوئی کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے وراثت کا اختلاف ہو، میاں بیوی کے بیچ کا اختلاف ہو، عقائد کے اندر کوئی اختلاف ہو، مسائل کے اندر کوئی اختلاف ہو، اور ان کے سامنے قرآن و حدیث پیش کی جاتی ہے، تو اب اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ ان کی پہچان دیکھ لو تم۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ کہے گا سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور اطاعت کی، اب میں اپنی نفس کی نہیں مانوں گا، اب میں اپنے قبیلے کی، اپنی خواہشات کی، اور اپنے بڑوں کی اور اپنے باپ دادا کی، میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ میں مسلم ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میرے اوپر فرض ہے، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، تو وہ فوراً اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جاتا ہے۔ اور وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کرتے، انکار کرتے، ان کی وجہ کچھ بھی ہو، ان کی نفس ہو، سماج ہو، ڈر ہو، کسی بھی وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ منافق ہیں، جو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا۔ اور منافقوں کی اور بھی بہت سی صفات بتائی گئی کہ وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے اندر مرض ہوتا ہے، اور پھر آخر میں ان کا انجام بتا دیا گیا۔ اب مومن کس طریقے سے، کس انداز میں اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ آج ہم کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے، کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے ایقولو، کہ ان کا قول ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، کہ وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ آیت اس طرح ہے، آیت نمبر 51، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما کان قول المؤمنون، بے شک مومنوں کا قول تو، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکموا بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فیصلہ بھی اللہ نے فرما دیا، ان کی صفت بھی بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے فیصلہ بھی فرما دیا۔ ترجمہ اس طرح، بس مومنوں کی تو بات یہ ہے، مطلب مومنوں کی تو شان یہ ہے، مومنوں کا تو کلام یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی جب آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے کو لے کر کے، کسی بات کو لے کر کے، اور انہیں بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور صحیح حدیث کی طرف، تو تاکہ ان کے مابین فیصلہ کیا جائے، تاکہ ان کے بیچ میں فیصلہ کیا جائے جو ان کا اختلاف ہوا ہے، کس چیز سے فیصلہ کیا جائے؟ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے۔ تو وہ کہتے ہیں ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سنا اور اطاعت کی، کیا سنا؟ اللہ کا کلام سنا۔ اطاعت کی، کیا اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ کیا سنا؟ قرآن حدیث سنا، نبی مکرم کا فرمان سنا، اور کیا اطاعت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو گویا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والے یہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سمعنا اطعنا کا یہی مطلب ہوا
کہ وہ سنتے اور اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو سنتے اور اطاعت کرتے ہیں. اور اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے لیے کیا نعمت اللہ رب العزت نے رکھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو بس یہی لوگ ہیں مفلح، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں سکسیس ہونے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. تو وہاں پہ دو گروہ تھا، ایک منافقوں کا تھا مدینہ کے اندر اور ایک مومنوں کا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان میں کیا فرمایا کہ وہ مفلح ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں. تو جو صحابہ اکرام کے اوپر طنز کرتے ہیں اسے اس آیت سے اور اس طرح کی جا بجا مطلب کئی آیتیں قرآن مقدس کے اندر ہیں جو صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو بتاتی ہیں. اس میں سے ایک یہ آیت بھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ تو مفلح لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. اور آج کا یہ مسلمان وہ اس کے اوپر وہ ایسے پاکیزہ لوگ اور ایسے معزز اور مکرم جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وہی نازل فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوان، یہاں پہ فرما دیا وہ اولئک هم المفلحون، مفلح لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. اور کئی جگہ کئی انداز میں اللہ نے فرمایا ان کو طنز کریں. یہی ان کے گمراہی کے لیے کافی ہے، یہی ان کے تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ جو سمعنا و اطعنا کہ یہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول پر یہ قائم رہتے ہیں، اس تعلق سے چند آیتیں اور نوٹ کریں. سب سے پہلی آیت سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فلا وربک اعوذ باللہ من الشیطان فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ اکبر. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بات کو شروع کر رہا ہے فلا وربک، قسم ہے تیرے پروردگار کی. کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. یہاں پہ قسم کھانے والا خالق کائنات. اور قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں کھا رہا، نہ حجر کی، نہ شجر کی، نہ کسی اور مخلوق کی. جیسے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر کبھی عصر کی قسم کھائی، کبھی کویتور کی قسم کھائی، کبھی سینا کی قسم کھائی، کبھی کئی چیزوں کی قسم کھائی. یہ اتنی اہم بات تھی کہ خالق کائنات نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. مومن نہیں، ہم کتنا ہی اس کو مومن سمجھے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے اس دھوکے کو الگ کرنے کے لیے، ہمیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مومنوں سے دھوکہ کھا لو، مومنوں کو پہچانو تم، اور پہچان میں اس پہچان کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. وہ کتنا ہی اپنی آئی ڈی مسلمان کی لگا لے، وہ کتنا ہی کرتا پیجامہ اور داڑھی اور ٹوپی اور جبہ اور کبا سب کچھ کر لے، لیکن خالق کائنات کا یہ فرمان ہے کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام آپسی اختلاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لے. تو اس کے بیچ میں جو بھی اختلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، اور اگر اس نے اس فیصلے کو نہیں مانا، یعنی ہمارے بیچ میں کوئی اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کا حل قرآن کی کسی آیت سے مل گیا یا صحیح حدیث سے مل گیا، اور اس کے بعد اگر ہم نے اس بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا اللہ کے نبی کے فیصلے کو یا قرآن کے فیصلے کو، تو سنیے یہ فتویٰ کوئی مفتی نہیں، ساری کائنات کا خالق دے رہا ہے کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ مومن نہیں ہے. دھوکہ مت کھانا اس سے رشتہ کر کے، اس سے دوستی کر کے، اس سے لین دین کر کے دھوکہ نہیں کھانا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر اپنے اچھا اور جو ان کے درمیان ہو، یعنی قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام اپنے آپسی اختلاف میں اللہ کے نبی کو حاکم نہ مان لے، ان کے فیصلے کو نہ قبول کر لے، اور دل کے اندر کوئی کجی اور کمی بھی نہ ہو. مطلب کسی ڈاؤٹ سے، کسی پریشانی سے، کسی الجھن سے وہ نبی کی اطاعت نہیں کرتا. مومن جو ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اطاعت خوش دلی سے کرتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوتی. یہ لوگ ہیں وہ
اس طرح وہ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اور جو سنتے اور اطاعت نہیں کرتے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ مومن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ بچے منافق، وہ منافق ہے جن کو جہنم کے سب سے نچلے حصے کے لیے بات کی گئی، اور جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں، اور جن کو عذاب علیم کہا گیا، یعنی دردناک عذاب جن کو دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی سنو اور مان لو، سمعنا اطاعنا، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولی الامر ہے، جو صاحب اقتدار ہے، جو خلیفہ ہے یا جو امیر ہے یا جو تم میں صاحب اقتدار ہیں، جن کو تم نے امیر مان کر کے جن کے ماتحت تم جی رہے ہو، ان کی اطاعت کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی اطاعت کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا۔ لیکن پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، جیسے اگزامپل کے طور پر ہندوستان کے کئی صوبے ہیں، کئی اسٹیٹس ہیں، اور ہر اسٹیٹ کا مان لیتے ہیں الگ الگ امیر ہیں، اور ان میں آپس میں کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کس امیر کی بات مانیں؟ تو اللہ رب العزت پھر آگے فرماتا ہے، اور اس کی تفسیر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں جو ہے نا اپنا کورس جو چل رہا ہے فہم القرآن کا، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور تفسیر سننا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا تھا اور کس انداز سے اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور کسی معاملے میں کسی شے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ٹینشن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تیسری اطاعت کو یہاں پہ اللہ نے ختم کر دیا، اب کسی اور کی اطاعت نہیں چلے گی۔ جب اختلاف ہوگا کسی معاملے میں تو صرف اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہوگی، تبھی اختلاف کا فیصلہ ہو سکتا ہے، ورنہ اختلاف کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب ایمان کو اللہ رب العزت نے کسوٹی بنا دیا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں لوٹنا ہوگا۔ اور اگر لوٹ گئے تو اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ ذالک خیر واحسن تعویلا، تو اللہ اس کا بہتر فیصلہ یہ ہوگا کہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہوگا۔ انجام کیا اچھا ہوگا؟ سارا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا، اس کا اتحاد اور اتفاق واپس آ جائے گا، جو اس کے ہاتھ سے طاقت چھینی ہے وہ اس کو واپس مل جائے گی۔ کسی قوم کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آپس میں لڑ لے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آپس میں قبیلے اور گروپ میں بٹ کر کے وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کی شان یہ بتائی کہ جب وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے حکمراں کی بھی اطاعت، اپنے امیر کی بھی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو اس معاملے میں وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ جو صحیح حدیث سے فیصلہ مل جاتا ہے، جو قرآن مقدس سے فیصلہ مل جاتا ہے، اس کو لے لیتے ہیں۔ تیسرا سنیے سورہ محمد آیت نمبر 33 صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر بھی خطاب مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا یعنی ہم سے خطاب انشاءاللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو، یعنی جس عمل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہوگی وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ اب وہ عمل تمہاری نفسانی خواہشات کا ہو، یا تمہارے قبیلے کا ہو، یا تمہارے معاشرے کا ہو، یا تمہارے بڑوں کا ہو، یا تمہارے باپ دادا کسی کا بھی ہو، وہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے مطابق عمل نہیں ہوگا وہ عمل تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 344، ایک بہت ہی قیمتی وصیت اور نصیحت جو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ان یقولوا سمعنا واطعنا کی ہے، اس کو سماعت فرمائیں. اور اتنی قیمتی نصیحت، اللہ اکبر، کہ یہ ہم سب کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جانا چاہیے. اور نصیحت بھی کس کی؟ صاحب رسول، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی. عبادہ بن صامت جانتے ہیں کون ہے؟ یہ جو بدر کے صحابی ہیں، جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور جنگ بدر کے صحابی کو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر کے سارے صحابہ جو ہے وہ جنتی. اور اتنا ہی نہیں، یہ انصار صحابہ کے قبیلے کے سرداروں میں سے، اور انصار صحابہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ انہوں نے محافظت کی، حفاظت کی اسلام کی. جب صحابہ تنہا اپنی جان بچا کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنا گھر بار اور ہر چیز ان کے سامنے نچھاور کر دی، کیونکہ یہ دین کی فلاح کے لیے آئے، دین پہ عمل کرنے کے لیے آئے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے. صحابہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا. یہ ہے وہ انصار صحابہ، اور ان کے سرداروں میں سے ہیں یہ. اور جب ان کا جاکنی کا وقت آیا، جب ان کی رخصتی کا وقت آیا اس دنیا سے، تو یہ اپنے بھانجے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں حقوق یا فرائض، حقوق و فرائض کی بابت نہ بتا دوں؟ یعنی دین کے حقوق اور فرائض کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ اب دیکھیے پورے دین کو نچوڑ کر کے انہوں نے سامنے رکھ دیا چند لفظوں کے اندر. بہت ہی قیمتی وصیت تھی. آپ فرماتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ضرور فرمائیں، تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں تنگی اور تنگ دستی اور خوشحالی، نوٹ کریں، سب سے پہلا آپ نے فرمایا تمہیں تنگ دستی اور خوشحالی، یعنی تمہاری آرتھک استھتی ٹھیک نہ ہو، فائنینس تمہارا کمزور ہو، یا بہت زیادہ تم خوشحال ہو، بہت دولت مند ہو جاؤ. پھر دوسرا آپ نے فرمایا پسندیدہ یا ناپسندیدہ حالات میں. اب ایسے بھی حالات آتے ہیں یا فیصلہ کوئی ہو رہا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے کو پسند نہیں ہے، یا وہ ناپسند یا وہ پسند ہے. تم پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، اور اس وقت بھی جب تم پر کسی کو ترجیح دی جائے، تین حالات، اور انہی تین حالات میں انسان اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑتا ہے. جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے، یا اسے مال بہت زیادہ مل جاتا ہے، تب وہ اعتراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا. دوسرا، اس کی پسند کی چیز ہوتی ہے تو وہ اطاعت کرتا ہے، اور ناپسند چیز ہوتی ہے تو وہ اطاعت نہیں کرتا. تو یہ دونوں چیز بھی گنائی. اور تیسری چیز گنائی، اور اس وقت کہ جب تم پر کسی دوسرے کو ترجیح دی جائے، کسی دوسرے کو اونچا سمجھا جائے، تمہیں نیچے گرایا جائے، کسی بھی حالت ہو. اب وصیت سنیے آپ. تو آپ نے فرمایا سمعنا و اطعنا کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیسے بھی حالات رہے، ہم نے اللہ کے کلام کو سنا، نبی کے فرمان کو سنا، سر تسلیم خم، جھک جانا چاہیے تمہارا سر اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے، اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے. تو پہلی وصیت آپ نے کی کہ تم کسی بھی دور میں رہو، زندگی کے کسی بھی موڑ میں رہو، کسی بھی حالات میں، کسی بھی کنڈیشن میں، تمہاری وہ شان ہونا چاہیے کہ تم نے سنا اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، اور تم جھک جاؤ. دوسری آپ وصیت کرتے ہیں اپنی زبان عدل کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے. تمہاری زبان جو ہے وہ جب بھی کوئی بات کہے تو عدل کی بات کہے، انصاف کی بات کہے. اور ہم جانتے ہیں کہ انصاف کا اسلام کے اندر کیا درجہ ہے. اسلام کا وہ درجہ کہ حشر کے میدان میں جب سورج 1 میل پر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے اندر اللہ رب العزت سب سے پہلے جس کو جگہ عطا فرمائے گا وہ توحید پرست ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا. تو انصاف کرنے والا اتنا قیمتی، اور پھر اس کے بعد دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور 7 قسم کے لوگ. تو وہاں پر تو ہر قسم کے لوگ ہیں حشر کے میدان میں، ہر قسم کے مومن ہیں. وہ مومن بھی جو نماز کے پابند ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، ہر قسم کے ہیں. لیکن کس کو سب سے پہلے بلایا ہے؟
سب سے پہلے اس حشر کے میدان میں اس سائے کے نیچے، اللہ کے سائے کے نیچے جو حدیث ہے اس میں پہلا نمبر جس کا آیا ہے وہ عدل کرنے والا آئے گا. اور مالک یوم الدین بھی اللہ نے کہا کہ مالک تو میں رہوں گا یوم بدلے کے دن کا. تو دوسری آپ نے نصیحت کی کہ عدل کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی حالات رہے، تنگی کے رہے، خوشحالی کے رہے، اس کے اوپر زد خود کی پڑ جائے، یعنی جو فیصلہ وہ کر رہا ہے وہ فیصلے سے اسی کا نقصان ہو جائے، اس کے والوں کا نقصان ہو جائے، اس کے گھر کا نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. تیسرا آپ نے فرمایا تمہیں حکمرانوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تیسری وصیت اور بہت قیمتی وصیت کہ جو حکمران ہیں، جو تمہارے سردار ہیں یا تمہارے صدر ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ امیر ہیں، تو تمہیں امیر سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یعنی امیر کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بہت اہم اصول ہے، سوائے اس صورت میں کہ وہ تمہیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے. ہاں اگر کوئی امیر ہے اور وہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی حکم کی مخالفت کرنے کا کہہ رہا ہے تو تم وہاں چھوڑ سکتے ہو. یقیناً اگر تم کو کسی ایسی بات کا حکم دیا جائے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو تو تمہیں کتاب اللہ ہی کی پیروی کرنی چاہیے. یہ آپ کی جامع وصیت تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 2623 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 344 اور آپ ہی سے منقول ہے. یعنی انہی وصیت کو دوسرے انداز میں آپ نے بیان فرمایا، وہ اور زیادہ دل کو اپیل کرنے والی ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی ابو دردہ یہی صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں جب جاکری کا وقت ہے تو دوسرے لوگوں کو جب نصیحت کرتے ہیں تو اسی لفظ یہی نصیحت ہے لیکن انداز دوسرا ہے اور اس انداز سے جلدی بات سمجھ میں آتی ہے. تو آپ نے کیا نصیحت فرمائی؟ پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اسلام نہیں. سیدھی بات کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے. پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اسلام نہیں. اور دوسرا کہتے ہیں جماعت کے بغیر کوئی چیز بھلائی نہیں، کوئی خیر و بھلائی نہیں. جماعت کے بغیر کوئی خیر و بھلائی نہیں. یعنی مسلمان کو ایک تو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہے، دوسرا جماعت کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ چیز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث میں سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بکری اپنے ریوڑ سے نکل جاتی ہے اسے بھیڑیا اچک لے جاتا ہے. یعنی جو اپنی جماعت سے ہٹ جاتا ہے اسے شیطان لے کر کے چلا جاتا ہے. تو جماعت کے اندر رہنا. تیسری چیز آپ نے فرمائی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلیفہ یعنی مسلمانوں اور عام مومنوں کی اہمیت اس کے عام مطلب جو خلیفہ ہے اس کی اور مومنوں کی اور عام مسلمانوں کی ہمیشہ خیر خواہی کرنا چاہیے. یعنی جو خلیفہ ہے اس کی بات کو ماننا ہے اور مومنوں کے ساتھ اچھا سلوک، عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک اس کا ہونا چاہیے. تو تین نصیحت کون سی؟ پہلی سمعنا و اطعنا کہ وہ سنے اور اطاعت کرے اللہ کے حکم کے، اللہ کے کلام کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اسلام نہیں. دوسرا جماعت کے ساتھ رہنا اور تیسرا امیر کی بات ماننا. اسے بھی تفسیر ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے اور یہی صفحہ نمبر ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2623 اور تفسیر ابن کثیر بھی صفحہ نمبر 344. آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 51. بے شک مومنوں کی تو بات یہ ہے، یعنی ان کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی ان کے آپس میں جو بھی اختلاف ہوتا ہے اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف بلائے جاتے ہیں تو تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، ان کے بیچ میں فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ سکسیس ہونے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں اس دنیا میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی، حشر کے اندر بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی. معیار اور پیمانہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مانا تو ہر جگہ، ہر گھر کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے، خاندان کے اندر بھی، جماعت کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، اس پوری زندگی کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی. اب اس کی دلیلیں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیسی دلیلیں ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 52. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے
اور اس کا تقوی اختیار کرے، یعنی اس کی خشیت اختیار کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. یعنی کامیابی کے لیے شرط بھی یہی بتائی گئی. پہلے بتایا گیا مفلحون، اگر تم فلاح پانے والے ہو تو اس کے لیے بھی شرط یہی، کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بھی شرط یہی کہ رسول کی اطاعت کرنا ہوگا، اللہ رب العزت سے ڈر کر کے زندگی جینا ہوگا، خشیت اس کی اختیار کرنا ہوگا. بس یہی لوگ ہم الفائزون، یہی لوگ فائز ہونے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. آیت نمبر 53. اور انہوں نے اپنی پکی اللہ کی قسم کھائی کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے، یعنی نبی کی اطاعت کریں گے. نبی جب حکم دیں گے تو وہ ضرور اطاعت کریں گے. یہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کوئی حدیث آ جائے گی تو میں اس کو مانوں گا، قرآن کی آیت اگر پیش کر دو گے تو اللہ کی قسم میں مانوں گا. تو یہاں پر یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کوئی حکم دے دیں گے، یعنی آپ کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم ضرور اطاعت کریں گے، یعنی ہم جہاد کے لیے نکل جائیں گے. وہاں پہ یہاں پہ اس آیت سے مراد یہی تھا کہ اللہ کے نبی حکم دیں گے اور ہم جہاد سے نکل جائیں گے. لیکن یہ بات قسم کھا کر کے کہتے ہیں. قسم کھانا یعنی ڈاؤٹ. کیوں قسم کھا رہے تم؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ. مطلب یہ قسم کھا کر کے کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خالق کائنات کو. وہ تو تمہارے دل کی بات جانتا ہے، اوپر سے تم منہ سے قسم کھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ ایسی قسمیں ان لوگوں کی اور بھی جگہ اللہ رب العزت نے نوٹ کیا، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 96 میں اللہ نے بیان فرمایا. وہی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 96 میں، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. یہ تمہارے سامنے آ کے، نبی مکرم آپ کے سامنے آ کے قسم کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان کی قسم پہ اعتبار کر لیں، راضی ہو جائیں. اللہ. پھر دوسرا سورہ منافقون میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ منافقون آیت نمبر 2 سورہ نمبر 63 ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے غضب سے بچنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کے نکل جائیں گے تو بچ جائیں گے. جیسے آج ہم لوگ قسم کھا لیتے ہیں، یا ہم لوگ یہ کہہ لیتے ہیں کہ میں تو فلاں ہوں، قرآن کو مانتا ہوں میں، یا میں حدیث کو مانتا ہوں، یا میں سنتوں کو ماننے والا ہوں. سنتوں کے یعنی اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو میں ماننے والا ہوں، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں حدیث کو ماننے والا ہوں. تو یہ اللہ کے غضب سے یہ بول نہیں بچ سکتے ہم، یہ ہمارے لیے ڈھال نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ اچھا نام رکھ لینا، اپنے آپ کو مسلم کہہ لینا کہ ہم تو صاحب مسلم ہیں، تابع فرمان ہیں، یہ ایسا کہہ لینا، بچ نہیں سکتے ہم اس سے. یعنی جھوٹ بولنا ان کی عادت کے اندر شمار ہے. آگے آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 53. اور انہوں نے اپنی پکی اللہ کی قسم کھائی کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ضرور نکلیں گے. یعنی نکلنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کھانا ہے، جو سرے سے ہی ان کے دل نے اس کو انکار کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے. یعنی اللہ رب العزت تمہاری اطاعت کو جاننے والا ہے کہ یہ تمہاری صرف زبانی جمع خرچ ہے، یہ صرف تمہاری دوگلا پن ہے، تمہاری زبان کی باتیں ہیں کہ ہم اللہ کی قسم نکل جائیں گے. اللہ سب جانتا ہے. اطاعت تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ قسم مت کھاؤ، اللہ معروف ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری کیا دوگلی بازیاں ہیں، تمہاری کیا زبانی جمع خرچ ہے. بلا شبہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. جو تم عمل کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے جو مخالفت کرتے ہو قرآن و حدیث کی، تنہائی میں بیٹھ کر کے جو مخالفت کرتے ہو، جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے مخالفت کرتے ہو، اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہو، اللہ کو سب خبر ہے. تم اس کو غافل مت سمجھو. کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر بات وہیں آ رہی ہے، اور ہر آیت میں آپ دیکھیں کہ بات اسی طریقے سے ہو رہی ہے. کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر تم پھر گئے تو اس رسول کے ذمے تو وہ ہے جو
جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اس دور میں مدینہ میں جو لوگ تھے ان کے لیے بھی تھا، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ تو اب ہم اس کو اپنے اوپر لے کر کے سمجھیں گے۔ اس آیت کو کیا کہہ رہا اللہ؟ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے قیامت تک آنے والا مسلمان سب اس کے اندر شامل ہو گئے، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم روگردانی کرتے ہو، انکار کرتے ہو، اطاعت نہیں کرتے، تو نبی کے ذمے تو وہ بوجھ ہے جو ان کے اوپر ڈالا گیا، یعنی تمہارا بوجھ نبی اٹھانے والے نہیں ہے۔ تم جو انکار کرو گے اس کے بارے میں نبی سے باس پرس نہیں ہوگی، نبی سے نہیں پوچھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اوپر تو وہ بوجھ ہے جو ان کے اوپر ڈالا گیا۔ کیا بوجھ ان کے اوپر ڈالا گیا تھا؟ آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کے اوپر وہ بوجھ تھا کہ جو آپ کے طرف وحی آئی ہے اس وحی کو پہنچا دیجیے، جو پیغام آیا ہے، جو حکم آیا ہے اس حکم کو آپ پہنچا دیجیے کہ تمہیں میری اطاعت کرنا ہے۔ اور اب اس کے بعد کوئی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، وہ پیغام تو ہم تک آ چکا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو اس رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تمہارے ذمے صرف وہی ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ اب میرے اوپر اور آپ کے اوپر وہ ہے جو ہمارے اوپر ڈالا گیا، کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرے زندگی کے ہر موڑ میں۔ بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، رشتہ داری کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، شادی کرنا ہے، طلاق ہونا ہے، میت ہونا ہے اور موت کے بعد کی زندگی ہونا ہے۔ ہر زندگی کے اندر، زندگی کے ہر موڑ کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، یہ شریعت ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اور اس کی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ کا نبی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی اس نے ایسی شریعت تم کو دی ہے کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے؟ یہ خیال تمہارا رحمان رب تمہارے اوپر ظلم کرنے والا، یہ خیال سے منافق کرتے ہیں۔ مومن تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے جو میرے لیے فیصلہ کیا وہ بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے ذمے یہ تھا جو انہوں نے دیا ہے اللہ نے وہ آپ کو طرف پہنچا دیں، اور تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور نہیں کرو گے تو اور اگر پھر آگے کی آیت، اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گی۔ سبحان اللہ، بہت قیمتی بات۔ آیت نمبر 54، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ہر نماز میں ہاتھ باندھ کر کے سارے خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ ہم پہلے اللہ کی حمد ثنا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی پیدائش کے حق کو ہم نے ادا کیا یہ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد اپنے خالق سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ تو ہدایت دے دے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ ہر نماز میں جس ہدایت کو مانگ رہے ہو اللہ رب العزت نے اس کا راز کھول دیا کہ وہ ہدایت کب ملے گی، کہاں ملے گی، کون اس کا حقدار ہوگا، کس کو میں یہ ہدایت دیتا ہوں اور کون اس کو ہدایت کو پانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اتنی قیمتی بات بیان فرما دی، اللہ اکبر، سب کچھ بیان فرما دیا اللہ نے۔ اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو اس آیت کے مطابق، اور بھی جگہ دوسرے انداز میں اللہ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ جو میری راہ میں سبلنا یعنی جد و جہد کرتا ہے، جو میری راہ میں مشقتیں برداشت کرتا ہے، میری راہ کو جاننے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، وہاں پہ بھی چھپی ہوئی بات یہی ہے کہ اطاعت کرتا ہے، اطاعت کی جد و جہد کرتا ہے تو میں اس کو اپنی راہیں ضرور دکھاتا ہوں، یعنی میں اس کو ہدایت کی راہ ضرور دکھاتا ہوں۔ اور بھی دوسرے انداز میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ دوسرے انداز میں فرمایا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ آج کے رکوع میں اور کل کے رکوع میں آپ یہ بھی نوٹ کریے گا کہ کتنی جگہ اللہ رب العزت نے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں کو کیا کیا فیسلٹیاں دینے کی بات کی ہے، کیا کیا انعامات دیے ہیں، کیا کیا ان کے اوپر احسانات کیے ہیں۔ تو اس میں سے ایک احسان یہ بھی کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم تمہیں ہدایت دیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے صرف کھلا پہنچا دینا ہے۔ بلاغ المبین، مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز، یعنی
کھلم کھلا تمہاری طرف پہنچا دینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیز جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی وہ سب کا سب بغیر گھٹا بڑھا کر کے ساری امت تک پہنچا دیا. کوئی چیز چھپا کر کے نہیں رکھی اور کوئی چیز چھپا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. ساری کی ساری چیز کھول کر کے ساری امت کے سامنے بیان فرما دی. پھر سے دیکھیں, اور رسول کے ذمے صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ چل رہا ہے, ہدایت کا معاملہ سینہ بسینہ چل رہا ہے اور وہ تو پیری مریدی سے ہی ہوگا اور فلاں سے ہوگا, وہ اس آیت میں دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر کے کوئی علم کسی خاص کو نہیں دیا, سب کو کھول کر کے جو بیان ہوا, جو اللہ کی طرف سے آیا وہ بیان فرما دیا. آیت نمبر 55, وعد اللہ, اللہ اکبر, اللہ وعدہ کر رہا ہے جو, اور کیا وعدہ کرتا ہے, جو تم میں سے ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایمان لائیں اور نیک عمل کیے. نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی بات, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت, یہی نیک عمل ہے. نیک عمل کی یہی شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو, بندہ جو عمل کرنے والا ہو وہ ایمان والا ہو اور وہ نبی کی اطاعت کرنے والا ہو اخلاص کے ساتھ, بس وہ نیک عمل بن جائے گا. یعنی وہ شخص جو عمل کرنے والا ہے وہ ایمان والا ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اس عمل کے اندر, اور اس عمل کے اندر اطاعت وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو. اب اس کے جتنے بھی اختلافی فیصلے ہیں وہ سارے فیصلے سمٹ کر کے آ گئے اللہ کے نبی, اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر, اور اس کی اطاعت اس نے اخلاص کے ساتھ کی. جیسے وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے اور اللہ اور اللہ کے نبی کا فیصلہ آ گیا اور وہ ایمان والا ہے, اس کو اس نے خوشی سے مان لیا کہ چلو مجھے یہ حصہ مل رہا ہے, لیکن میرے رب نے یہ طے کیا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے, بہن کو یہ ملنا چاہیے, بھائی کو یہ ملنا چاہیے, ماں کو یہ ملنا چاہیے, فلاں کو یہ ملنا چاہیے. وہ خوش ہو گیا. اور یہ کام اس نے کیوں کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا, جبکہ وہ چاہتا تو کچھ اور بھی لے سکتا تھا. تو اسی طریقے سے آپ قیاس کر لیں ہر مسائل کے اوپر. تو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا. کون وعدہ کر رہا ہے؟ یہ زمین کا مالک زمین دینے کی بات کر رہا ہے. اس ملک کی بادشاہت, اس دنیا کی بادشاہت کا مالک اس دنیا کی بادشاہت کو دینے کا وعدہ کر رہا ہے. جو مالک ہے وہ وعدہ کر رہا ہے, جس کی دنیا اس کی مرضی. تو کب دوں گا؟ شرط لگا دی, اگر تم ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے, اللہ کی اطاعت, اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے اخلاص کے ساتھ, تو اللہ کا فرماتا ہے کہ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زمین میں خلافت دوں گا, بادشاہت دوں گا. تو کیا اللہ رب العزت نے اس کے پہلے بھی ایسا کیا ہے کیا؟ خلافت دیا ہے کیا اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں کو؟ یہ سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی, اسی بنیاد پہ دی تھی کہ جب جب لوگوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہو یا ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام, ہر دور میں جب جب انبیاء علیہ السلام کی مخالفت ہوئی اللہ نے عذاب دیا, اور اطاعت اور فرمانبرداری ہوئی اللہ رب العزت نے حکومت کی بادشاہت دے دی. یہ بھی ہم تاریخ میں پڑھ کر کے آ چکے اور اللہ کے کلام میں بھی ہم نے اس کو جان چکے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے یہ پہلی نعمت اللہ رب العزت نے بتائی ایمان اور عمل صالح کے لیے, یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں کے لیے پہلی جو انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ ہے خلافت. اچھا, پھر دوسرا اللہ کہتا ہے اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا ہے, یعنی جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے چنا ہے اور ان کے دیا ہے, اس دین کو, اس زندگی گزارنے کے طریقے کو وہ محکم کر دے گا, قائم کر دے گا. دوسرا اللہ کا طرف سے نام. تیسرا اور یقیناً ان کے حالات خوف کو بدل کر, ان کے حالات خوف کو بدل کر کے ضرور انہیں امن دے گا. اب خوف کے حالات کو, یہ دنیا کی زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں کہ خوف اور غم اس کی زندگی سے نکل جائے اور اللہ رب العزت اسے روٹی کپڑا اور مکان دے دے,
تو یہ خوف اور غم کی زندگی جو جی رہا ہے مسلمان، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے یہ. اور تاریخ کا مطالعہ کر کے ابھی میں آپ کو تاریخ کا مطالعہ کراؤں گا کہ یہ بات کب کہی تھی اللہ نے اور کیسے اللہ رب العزت نے اس وعدے کو پورا کیا. اور اس کے پہلے سے تو ہم تاریخ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور قرآن مقدس کو بھی ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور حقیقت کا بھی ہم جائزہ لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے جب جب انسانیت نے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے، ایمان لائی اور عمل صالح کی ہے، تو اللہ رب العزت نے جوتے کی نوک پر ان کو حکومت دیا ہے. حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کئی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں. ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا. اللہ کے وعدے کے اوپر یقین نہیں کیا؟ اللہ وعدہ کر رہا نا کہ تم پہلے اپنے اوپر تو نافذ کر لو، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، یعنی اللہ کی ایمان لیاؤ طریقے سے اور اطاعت کر لو. بس اب تمہاری جماعت بنتے چلے جائے گی اور اللہ رب العزت اس کو زمین دیتا چلا جائے گا. اس کو میں ابھی آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اللہ کیسے زمین کو دیتا چلا جاتا ہے اور خوف اور غم کی زندگی تمہارے اوپر سے اتار دے گا اور میری عبادت کریں گے. اور جب اللہ رب العزت انہیں زمین دے گا تو وہ صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ وہ معاہد لوگ ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، یہ وہ ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی، تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو، ایمان اور عمل صالح کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور وہ عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور جو کوئی اس کے بعد، اب یہ جماعت گزر جائے گی، یہ صحابہ کی جماعت گزر جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہے. اس کے بعد کتنے ہی سال کے بعد ہو، 1000 سال کے بعد ہو، 1500 سال کے بعد ہو، 2000 سال کے بعد ہو، اگر ایسے لوگ آئیں گے جو مخالفت کریں گے تو بس یہی لوگ فاسق ہیں. اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348. شان نزول کا مطلب یہ آیت کب نازل ہوئی، ایسی کون سی بات ہوئی تھی کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے فوراً نازل فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم ہمیشہ اسی طرح خوف زدہ رہیں گے؟ کبھی ایسا دن نہیں آئے گا کہ ہم امن میں ہوں اور ہمیں راحت ملے؟ کیونکہ وہ دور سورہ نور کب نازل ہوا؟ 6 ہجری میں. اور یہ 5-6 ہجری کا جو دور تھا یہ بہت غم کا دور تھا، خوف کا دور تھا. صحابہ اکرام اپنے جان کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوتے تھے کہ کوئی ادھر سے وار کر دے گا تو مجھے اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہوگا، ادھر سے کوئی وار کر دے گا تو مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ایسی خوف کی زندگی یہ جی رہے تھے اور اسی زندگی میں نبی مکرم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم ہمیشہ اسی طرح خوف کی زندگی میں رہیں گے؟ کبھی ایسا دن نہیں آئے گا کہ ہم امن میں ہوں اور ہمیں راحت ملے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے میں صورت یہ رہے گی کہ حتیٰ کہ تم ایک بہت بڑی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے اور امن و امان تمہارے پاس ہوگا. اور اس طریقے کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. پھر آپ نے یہ جو تھی تفسیر ابو حاتم کی روایت ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2629. اور پھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پہنچا دیا اس آیت کو لے کر کے کہ جا کر کے انہیں بتا دیا جائے کہ بہت جلد بس تم ایمان میں رہو اور عمل صالح کرتے رہو. اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں زمین دے گا اور تمہیں محکم، تمہارے دین کو، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقے کو محکم کر دے گا، قائم کر دے گا اور تمہیں امن بھی دے گا. یہ 3 وعدہ کیا. یہ 6 ہجری کی بات تھی. اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں اعلان ہوا کہ مشرک مکہ کے اندر نہ آئے. یعنی اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا وہ اس وقت وعدہ کیا جب خوف اور غم کی زندگی تھی. اچھا، اس تعلق سے ایک حدیث اور ملتی ہے جو امام مسلم نے روایت کی ہے، اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، مطلب مجھے سمیٹ کر کے اللہ رب العزت نے زمین دکھائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا.
اور زمین کو جہاں تک سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا وہاں تک یقیناً میری امت کی حکومت پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ آپ کب کہہ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کہی ہے، یعنی آپ کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی اس ہمارے بیچ میں یعنی صحابہ کے بیچ میں 10 ہجری تک رہی۔ تو 10 ہجری کے اندر نبی مکرم کی حدیث تھی کہ بہت جلد مجھے جو ہے زمین دکھائی گئی ہے اور میں نے زمین کے مغرب سے مشرق دیکھا ہوں، یعنی پرتھوی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو دیکھا ہوں، مجھے ایک ساتھ دکھا دیا گیا اللہ کی قدرت سے، اور جہاں تک مجھے میری زمین دکھائی گئی ہے یہاں تک میری امت کی اور یہ میرے دین کا غلبہ ہوگا، یہاں تک امن و امان آ جائے گا، یہاں تک ظلم اور ستم ختم ہو جائے گا، یہاں تک بچوں کو زندہ دفن کرنا، شراب پینا اور جوا کھیلنا اور بیاج کا کاروبار چلانا اور بیٹیوں کو مار ڈالنا یا عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، یہ سارے ظلم ختم ہو جائیں گے، اسلام قائم ہوگا، پیس قائم ہوگا، شانتی قائم ہوگی۔ یہ کب فرما رہے ہیں آپ؟ یہ بھی اس دین کے صداقت کے لیے، ویسے تو ہر آیت پہ اگر آپ غور کریں تو ہر آیت اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ واقعی یہ دین سچا ہے۔ آپ دیکھیں نبی مکرم 10 ہجری تک یعنی یہ آپ نے فرمایا تقریباً یہ جو بھی حدیث پتہ نہیں ہے کہ کس سن میں آپ نے بیان فرمائی تھی، لیکن اپنی زندگی میں ہی ہوگی، یعنی 10 ہجری کے پہلے تک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ کے اندر تشریف رکھے اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاس آپ کو بلا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وعدے کا کہاں تک پہنچا تھا؟ یہ وعدہ جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ تم ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، میں زمین کی خلافت تمہیں دوں گا، تمہیں امن دوں گا اور تمہارا دین کو محکم کروں گا، اس بات کو اللہ رب العزت نے کہاں تک کب ثابت کیا، کہاں تک اللہ رب العزت نے اس وعدے کو پورا کیا، اس کو نوٹ کرنا شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور خلافت 10 ہجری تک رہی، وہاں تک مکہ فتح ہوا، خیبر بھی فتح ہوا، بحرین بھی فتح ہوا اور سارا جزیرہ عرب اور سارا ملک یمن فتح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجوسیوں اور شام کے بعض علاقوں سے جزیہ بھی وصول کیا کرتے تھے، یعنی وہاں تک اسلام کی شیتل چھایا، اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں یا اسلام کا پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کے اندر ظلم نہیں، جس کے اندر حسد نہیں، بغض نہیں، جس کے اندر امن اور امان ہے، جس کے اندر سکون اور اطمینان ہے، ایسی زندگی پہنچ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت دور کب تک تھا؟ 10 ہجری تک۔ اور آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی اللہ رب العزت کے پاس اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کے محبوب ہوئے، پہلے سے ہی محبوب تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جب بلا لیا تو آپ کے بعد دور خلافت شروع ہوا، یعنی خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ تو خلفائے راشدین کا دور حضرت ابو بکر صدیق 11 ہجری میں آپ خلیفہ بنے، اور آپ کی خلافت کا دور 13 ہجری تک رہا، 11 سے 13 ہجری تک، 11 ہجری سے 13 ہجری تک رہا، یعنی آپ 2 سال اور 3 ماہ 9 دن 2 سال 3 ماہ 9 دن آپ خلیفہ وقت رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کو آپ نے قیادت دے کر کے فارس کی طرف بھیجا، اور فارس کی طرف انہوں نے جا کر کے اپنے جو ہے، اور پھر اسی طریقے سے دوسرے طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے قیادت کے ساتھ شام کی طرف بھیجا۔ ابو بکر صدیق نے ہی آپ کی دور خلافت میں شام کی طرف اور جو ہے اس طرف فارس کی طرف اور شام کی طرف آپ نے بھیجا، اور اسی طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قیادت میں مصر کی طرف بھیجا۔ یہ آپ کے دور خلافت میں اس طریقے سے اسلام اور آگے تک پھیلا۔ آپ کی دور خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے 13 ہجری میں، اور آپ کی دور خلافت 23 ہجری تک رہی، 13 سے 23 ہجری تک، یعنی 10 سال 5 ماہ 4 دن
آپ خلیفہ وقت رہے اور اس کے بعد آپ کو شہید کیا گیا. تو عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے عہد مبارک میں شام کا تمام علاقہ اسلام سے کی خوبصورت زندگی کے اندر یعنی شانتی کے اندر پیس کے اندر آیا. شام کا تمام علاقہ اور مصر کا تمام علاقہ اور فارس کا اکثر علاقہ اور اسلام کا پرچم یہاں پر لہرا گیا اور آپ نے کسرا کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دی. یعنی کسرا جو عیاشیاں کر رہے تھے, عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے, شراب اور جو ہے بیاج کا کاروبار چل رہا تھا اور انسانیت کے اوپر ظلم چل رہا تھا, اس کو آپ نے خاک میں ملا دیا, ان کی شرکسی کو, ان کی بغاوت کو, ان کی انسانیت پہ ظلم کو. اور اسی طریقے سے کیسر کو بھی آپ نے خاک میں ملا دیا, ان کے بھی غرور کو, ان کے بھی تکبر کو, ان کے بھی ظلم کو, انسانیت کے اوپر ظلم کو, ان کو بھی خاک میں ملا دیا. اور کیسر اور کسرا یہی اس دور کی سپر پاور تھی. اور یہ عمر فاروق کے دور آئے تک جو اللہ نے وعدہ کیا نا, تم ایمان پہ رہو, عمل صالح پہ رہو, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خلافت دوں گا اور تمہیں امن دوں گا. اب امن کہاں تک پہنچ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ان کے بعد عثمان غنی کا دور آیا رضی اللہ عنہ. آپ کے دور خلافت 23 ہجری میں تھا. 23 ہجری میں آپ خلیفہ بنے اور 35 ہجری تک آپ خلیفہ رہے, یعنی 12 سال آپ نے خلافت کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے. سب سے زیادہ خلافت کا دور انہی کا رہا. عثمان غنی کے دور میں عثمان غنی کے دور مبارک میں اسلام کا پرچم زمین کے مشرق سے مغرب کے آخری کنارے تک پہنچ گیا. مشرق سے مغرب, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پر فرما دیا تھا کہ مجھے زمین دکھا دی گئی ہے مغرب سے مشرق تک اور یہاں تک اسلامی حکومت ہوگی, یہاں تک امن اور شانتی ہوگی, یہااں تک اللہ رب العزت کا قانون نافذ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی کی اس پیشن گوئی کو اللہ رب العزت نے پورا کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں, یعنی 23 سے 35 ہجری میں, اور 12 سال آپ کا دور خلافت رہا. اور آپ کے بعد حضرت علی کا دور خلافت آیا. حضرت علی کا دور خلافت 35 ہجری میں آیا رضی اللہ عنہ, اور 35 سے 40 ہجری تک آپ خلیفہ وقت رہے, یعنی 4 سال 9 مہینہ آپ کا دور خلافت رہا. 4 سال 9 ماہ, یعنی جملہ دور خلافت خلفائے راشدین جو 4 خلیفہ ہوئے ہیں ان کا 19 سال ان کا دور خلافت رہا. 19 سال چاروں خلیفہ کا دور خلافت, 29 سال 29 ایئرس, 29 سال 5 ماہ اور 13 دن ان کا دور خلافت رہا. اور صحابہ اس دنیا کے اندر کب تک رہے؟ آخری صحابہ کی تاریخ کے تعلق سے آتا ہے کہ 100 ہجری تک آخری صحابہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ جو میں نے ڈیٹیل آپ کو دیا کہ کون سے صحابہ کا کب تک دور خلافت رہا, یہ تھا مشکات شریف کی, مشکات شریف جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 59, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59. کیا پتہ چلا اس سے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرے لیے زمین کی سمیٹ کر دکھایا, اور میں نے زمین کی مشرق اور مغرب کو دیکھا, اور زمین کو جہاں تک سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا وہاں تک یقیناً میری امت کی حکومت پہنچے گی. مسلم شریف حدیث نمبر 2889. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئی تھی. اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں, وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں آپ کو اور دوسری حدیثیں نہیں بتا رہا ہوں, لیکن چند باتیں ضرور میں آپ کو بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شان میں بیان فرمائی تھی. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا, وعدے کو پھر سے سنیں, اور انعامات اللہ رب العزت نے یہاں پہ 3 بیان فرمائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو کیا وعدہ کیا. تو پہلا وعدہ جو تھا, اور جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے,
اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا. یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کسی کو کچھ دے سکتا ہے. ہم زور زبردستی کر کے، ہم اپنی دماغ اور اپنی وہ لگا کر کے نہیں، ہمیں اس قانون کے ذریعے سے آنا ہوگا جو خالق کائنات نے نازل کیا ہے. یہ عطا اللہ رب العزت کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. دوسرا اللہ کہتا ہے، دوسری بات اللہ نے کہا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، تو تم ہسٹری کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ لو، اسی انداز سے اللہ رب العزت نے دیا تھا. اللہ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ جماعت بہت بڑی ہے، اس کے بعد بہت اسلحہ اور بارود ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. یہ سب اللہ نے نہیں دیکھا تھا. وہ دو لوگ تھے، حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. مصر کی اینٹ سے اینٹ اللہ رب العزت نے بجا دی اور بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی. اسی طریقے سے وہ 9 لوگ تھے جو سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے نظام کو ان کے لیے بدل کر کے اور ان کی شان بنائی کہ انہیں 350 سال زندہ رکھا. تو اللہ رب العزت دولت نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہاری طاقتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہاری افراد کو نہیں دیکھتا. اس کے پاس جو پیمانہ ہے، اگر تمہیں یہ دنیا چاہیے، اس کی عزت چاہیے، تو اللہ رب العزت کے پاس پیمانہ ایک ہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو. عمل صالح یعنی مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، اطیع اللہ و اطیع الرسول والے ہو جاؤ، اللہ سمعنا و اطعنا والے ہو جاؤ کہ ہم سنیں اور اطاعت کریں. اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تمہیں خلیفہ بنائے گا، خلافت عطا کرے گا، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی بنیاد کے ساتھ دیا تھا، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ یعنی دین محکم کر دے گا جو ان کو کے لیے دیا گیا ہے یا ان کے لیے چنا گیا ہے. تو جو دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے لیے چنا گیا، اللہ رب العزت اسے قائم کرے گا، اور یقیناً ان کو حالت خوف کو بدل کر ضرور انہیں امن دے گا. تو ہماری جو حالت خوف ہے، یا جب بھی کسی بھی انسان کی حالت خوف ہے، اگر وہ اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو وہ ایمان لا لے اور عمل صالح کرنا شروع کر دے. وہ خوف سے امن میں آنے کا صرف اور صرف یہی ایک واحد راستہ ہے، اور وہ میری عبادت کریں گے، اور جب اللہ ان کو عطا کرے گا یہ چیز تو وہ روگردانی کرنے والے نہیں ہوتے. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا، اس کے بعد، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی صحابہ کو اللہ نے پھر یہاں پہ گارنٹی دے دیا کہ وہ لوگ تو مطیع اور فرما بردار رہیں گے. پھر سے دیکھیں آپ، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کس کو کہہ رہا اللہ رب العزت؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے بعد، یعنی ان کے بعد اب کتنے بھی سال کے بعد جب ایسا دور آئے گا کہ لوگ مخالفت کریں گے، تو جو اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے یعنی انکار کرے، وہی لوگ فاسق ہو جائیں گے. آج کی کلاس کی آخر آیت. اچھا، اس تعلق سے اور حدیث جو اللہ رب العزت اقتدار دے گا، اس اقتدار کے تعلق سے امام بخاری اور مسلم نے بہت پیاری پیاری حدیثیں لے کر کے آئے ہیں. صحیحین میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہونے کی وجہ سے، حق پر ہونے کی وجہ سے یعنی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے، یہی حق ہے، تو حق پر ہونے کی وجہ سے غالب رہے گا. انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا، انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا قیامت تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. سبحان اللہ. باب بخاری شریف باب نمبر 28 اور بخاری شریف حدیث نمبر 3640 بخاری شریف 3641، مسلم شریف 1920، مسلم شریف 1923. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالی کا حکم آ جائے گا اور وہ اس حالت میں ہوں گے، مطلب وہ حق پر ہی ہوں گے اور اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت تک وہ دستہ، وہ جماعت باقی رہے گی. ایک اور روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ دجال سے لڑائی کریں گے، مطلب یہ امت کی وہ ٹیم جو ہے جو حق پر ہوگی، یعنی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر صحیح معنوں پر جمی ہوئی ہوگی، اس کا علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کے ساتھ جینے والے ہوں گے. اور اللہ رب العزت کے اس دشمن یعنی مسلمان کے ایمان والوں کے دشمن دجال سے جا کر کے لڑیں گے. ایک اور روایت میں کہ حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے، یعنی یہاں تک یہ لوگ رہیں گے. دلیل فٹافٹ لکھیں. مسلم شریف ایک اور حدیث لکھیں 1923، مسلم شریف حدیث نمبر 1920، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 434.
اور بخاری شریف حدیث نمبر 3640 3641 1920 مسلم شریف. آخر آیت آج کی کلاس کی آخر 2 آیت. اور تم نماز قائم کرو اور زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت دی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت دی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ امن دیا جائے، اور بھی جو قرآن کے اندر ہم نے آج کی کلاس میں پڑھا، یہ سب چیز اگر ہم چاہتے ہیں تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اگر تم رحم چاہتے ہو رحمان سے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ نماز قائم کرنا ہوگا، زکات دینا ہوگا. اور صرف نماز اور زکات ہی دین نہیں ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں اطاعت کرنی ہوگی. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں، ہر اختلاف میں، وہ عقائد کا ہو یا مسائل کا ہو، ہر اختلاف میں تمہیں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کی طرف جڑنا ہوگا. پھر اللہ تم پر رحم کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر آیت نمبر 57. اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں. یہ کافر اللہ کو عاجز کر دینے والے، یہ نہ سوچو آپ. یعنی اللہ کو مغلوب کرنے والے، نعوذ باللہ. عاجز کرنے والے، مغلوب کرنے والے، اللہ کو تھکا دینے والے. اللہ ہی غالب ہے، اسی کی دنیا ہے اور اسی کی بادشاہت ہے. وہ جو چاہے وہ کرے، اللہ ان کو مغلوب کرے گا. اور اللہ آگے فرماتا ہے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب اللہ مغلوب کرے گا اس دنیا میں انہیں سزا دے گا اور ان کا ٹھکانہ آخر میں آگ ہوگا. بلا شبہ وہ بری جگہ ہے اور وہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بری جگہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ. جب تک ہم زندہ ہیں اے اللہ تو اپنے کلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جھک جانے والا بنا دے، ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ہمیں سمعنا و آتانا والی صفت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو اسی صفت کے ساتھ فرما کہ ہم تیری بات کو سنیں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں. نہ ہم اپنی نفس کے طرف کبھی ملعون ہو جائیں، جھک جائیں، نہ ہم اپنے کبھی قبیلے کی طرف، نہ ہم اپنے ساتھیوں کی طرف، نہ اپنے خاندان کی طرف، نہ ابھی اپنے قبیلے کسی کی طرف. اے اللہ جب تیرا حکم آئے اور تیرا نبی کا حکم آئے تو وہ حکم ہمارے سامنے سب سے قیمتی ہو جائے. اے اللہ ہمارے ایمان کو ایسا بنا دے کہ ہم سننے والے اور ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول، تیرے حکم کو سننے والے، تیرے نبی کے حکم سننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، تاکہ تو ہمیں ہر وہ نعمت سے نواز دے کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لا کر کے اور عمل صالح جو کرے گا اللہ رب العزت تیرا وعدہ ہے کہ ان کو تو ہر چیز سے عطا فرمائے گا. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.